کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو حسین جیسا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين رواه البخاري ومسلم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج یکم رمضان المبارک 1441 ہجری سنیچر کا دن ہے، اور ہم رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور خدا کی عنایتوں کی بارش میں نہائے ہوئے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک عالمی وبائی بیماری کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 196 ممالک ہیں، جس میں سے 47 ملک مسلمانوں کی اکثریت والے ہیں۔ سعودی عرب، صومالیہ، مالدیپ، موریتانیہ، یہ 4 ملک تو ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی آبادی 100% ہے۔ بقیہ 47 ملک ایسے ہیں جن میں یہ بھی شامل ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور 119 ملک ایسے ہیں جن میں کورونا وائرس کی یہ عالمی وبائی بیماری پھیل چکی ہے، اور یہ متعدی بیماری ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی جہاں ہے وہیں رہے، وہاں سے نکل کر کہیں نہ جائے۔ متعدی بیماریوں کے بارے میں بالخصوص طاعون کا نام آتا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہے، اور دوسرے لوگ ایسی جگہوں پہ نہ آئیں جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تاکہ دونوں کے عقائد محفوظ رہیں۔ اس وبائی بیماری کے عالم میں ساری دنیا کے مسلمان، جن کی تعداد 1 ارب 80 کروڑ ہے، رمضان المبارک کی بے پناہ عنایتوں، بخششوں،
رحمتوں اور برکتوں میں نہانے جا رہے ہیں۔ بلا شبہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غفلت شعاری کا شکار ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات تو ضرور ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان کا اپنے سینے میں رہنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی خیر ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جنت دیں گے۔ برے اعمال کی نحوست سے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کی سزا جہنم میں بھگتنا پڑے گا، لیکن جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تو یہ ایمان اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا آج ہم جس پریشانی میں، پورا عالم اسلام جس پریشانی میں، جس وبائی بیماری میں مبتلا ہے، اور اسی عالم میں رمضان شریف کی آمد ہے، تو بے شک یہ پوری دنیا کی مسلمانوں کا شاید نہیں، یقیناً یہ پہلا تجربہ ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن اور تالا بندی کے ماحول میں رمضان شریف کا استقبال کر رہے ہیں۔ انہیں یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے جسے حضرت عبد الرحمن بن صخر، جو اپنی کنیت ابو ہریرہ سے زیادہ مشہور ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو مقید و محبوس کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا ہمیں اور آپ سب کو تجربہ ہوگا۔ غیر رمضان میں قرآن شریف اٹھا کر تلاوت کیجئے، 1 پارہ 2 پارہ مشکل سے آدمی پڑھ کر اکتانے لگتا ہے، لیکن اس مہینے میں وہ آدمی بھی، وہ مومن ایمان والا بھی جس نے کبھی قرآن اٹھایا نہیں تھا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن 4 پارہ 5 پارہ پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ واقعی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ واقعی سرکشی کرنے والے شیاطین کو مقید کر دیا گیا ہے، جس سے وہ اپنا اثر زیادہ نہیں دکھا پاتے۔ یہ وہی رمضان ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو 4 باتوں کی ہدایت کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت سے کلمہ توحید پڑھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں خوب پڑھا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں، کوئی مجھے اسپیشل چیز بتائیے، کوئی خصوصی چیز بتائیے۔ آپ نے مجھے خصوصیت کے ساتھ نبی بنایا ہے تو مجھے کوئی خصوصی چیز بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک آپ مخصوص نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ یہ ایسی نیکی ہے کہ اگر اسے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دنیا بھر کی برائیوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے اور اخلاص سے یہ کلمہ کہا ہوا، تمام برائیوں سے وزن میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جسے ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں تو ایک نیکی 70 کے ساتھ ملٹیپلائیڈ ہو جاتی ہے، ایک ورشو 70 گنا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے ہمیں 70 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے برابر اگر ثواب ملتا ہے تو کیا مسلمانوں کو، کیا ہماری ماں اور بہنوں کو
کیا ہمیں اور آپ کو چلتے پھرتے گھر کا کام کرتے اور صفائی ستھرائی کرتے ہوئے زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں ہونا چاہیے؟ واقعی ہونا چاہیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ اب کتنی نیکیاں چاہیے کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتے نے 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیا۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے وہ ہے استغفار۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے چھوٹا استغفار ہے اللہم اغفر لی وتب علی، اور اس سے بھی چھوٹا استغفار ہے جو ہر دیہاتی شہری کو یاد ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے سے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی برابر ثواب دیتے ہیں۔ تیسری چیز جس کی ہمیں کثرت کرنی ہے وہ جنت کی دعا۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائی، جنت الفردوس میں داخل کر دیجیے۔ مانگنے سے کیا جاتا ہے؟ دنیا کے دربار میں جائیں، 1 مرتبہ مانگا، 2 مرتبہ مانگا، تیسری مرتبہ دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے۔ لیکن یہ اللہ کا دربار ایسا ہے، یہاں پہ تو مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ انی قریب کہتے ہیں، ادعونی استجب لکم کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے سے مانگو، میں قبول کروں گا، میں تم سے قریب ہوں، میرا تمہارا بیچ میں کوئی نہیں ہے، کسی کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ بزرگان دین کے واسطے سے دعائیں کی جائیں، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر دعائیں کی جائیں، نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، لیکن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا مانگ لیں کہ اللہ جنت دے دے، جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز، جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ یہ چاروں چیزیں نہایت آسان ہیں، جسے پڑھا لکھا بھی مانگ سکتا ہے، اور جس نے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو مدرسے سے قریب نہیں کیا، اللہ کے مدرسے کے وہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ معلم الخیر ہیں، بعثت معلمہ، آپ کا ارشاد ہے۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، اور جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ اور مسلمانوں کی 1 ارب 80 کروڑ آبادی اگر اس کو پڑھنے لگے تو یقیناً کایا پلٹ ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی۔ جو اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔